ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ جو درود بھیجتا ہے اس پر یعنی ایک رحمت بھیجتا ہے، ایک دفعہ رحمت بھیجتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے جو ہم صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں اس میں درود شریف کو نہ بھولیں، ضرور پڑھ لیا کریں، آمین۔ اور جمعے والے دن تو بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، اس کو زیادہ پڑھیں۔ حدیث نمبر 103 ہے، کتاب العلم، صحیح بخاری میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کا جو آج ہم نے باب پڑھنا ہے، باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفہ، کہ کوئی شخص ایک بات سنے پھر اس کو نہ سمجھے تو دوبارہ پوچھے سمجھنے کے لیے۔ یعنی اب علم سیکھنے کے لیے ہم مختلف طرح کی باتیں اور احکامات پڑھ رہے تھے، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو علم کی کوئی بات بتاتا ہے اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کے لیے اس کو دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اب امام بخاری کا انداز آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، وہ حدیث بھی ہمارے سامنے لائے ہیں، اور اس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سوال کر ہی نہیں سکتے یا دوبارہ پوچھ نہیں سکتے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اور وہ دلیل کے طور پر حدیث لاتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 103 ہے، حدثنا سعید ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکۃ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه وان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سورہ انشقاق کی آیت نمبر 8 ہے۔ قالت فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں نافع بن عمر نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی بات سنتی جس کو نہ سمجھ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ اور سبحان اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بصیرت اور ان کا علم ہے کہ جو ہی انہوں نے حدیث سنی تو انہیں ان کے ذہن میں قرآن کی آیت آ گئی، ٹھیک ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کو بار بار پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ چیز بھی ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور اس کی جگہ پر بیکار لغو چیزوں نے جگہ لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ روزانہ اس کا پڑھنا ہمارے آگے سے آگے ہماری علم میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہماری یادداشت میں چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور اس سے انسان زیادہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر ان کے ذہن میں فوراً وہ آیت آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کے حساب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ حساب لیا گیا تو اسے عذاب کیا جائے گا، یہاں پر جس حساب کی بات ہو رہی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ جانچ پڑتال کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آسان حساب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو حساب کے مقام سے گزارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس مومن پر رحم کرنا منظور ہوگا صرف اس کے برے اعمال اس کو بتلا دے گا کہ تو نے فلاں وقت گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، بس یہی بتلا دینا اس کا حساب ہے۔ اور آیت میں یہ کہ آسان حساب ہوگا، اس سے یہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔
کچھ تو وہ لوگ ہیں نا جو 70,000 بغیر حساب کے آگے پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کچھ وہ ہیں کہ جن کو بتایا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ جس کی پکڑ ہوگی، یعنی اس کو صرف بتایا نہ گیا بلکہ اس سے پوچھ ہوگی کہ ہاں بھی فلاں وقت پہ تم نے یہ کرنا تھا، یہ کر دیا، یہ نہیں کیا تو وہ کیا، تو یعنی جانچ پڑتال کی گئی، تو سمجھو وہ غارت ہو گیا. اس کے لیے آ رہا ہے من حوسبہ عذبہ، کہ جس کی حساب میں پکڑ ہو گئی تو اس کو عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہمارے لیے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بعض اوقات علم حاصل کرنے کی راہ میں ہم سوال اس لیے نہیں کرتے کہ ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سوال کرنے میں حیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط ہے. دیکھیں، سوال کے جواب میں آپ کے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے، تو جو ہدایت نہیں لے گا تو وہ اپنی منزل کیسے پائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جانا ہے اور راستے میں آپ کو لوگ بھی نظر آتے ہیں، لیکن آپ صرف شرم کے مارے ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ مجھے یہاں تک جانا ہے. صحیح ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان تکبر کے مارے سوال نہیں کرتا کہ ہاں یہ سمجھے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ اتنی چھوٹی سی بات کا مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا بننا چاہتا ہے دوسروں کی نظروں میں اور خود کو بڑا شو کراتا ہے. یہ دو انتہائی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کی راہ بتائی ہے کہ وہ سوال جو تمہارے لیے سمجھ بوجھ کے لیے ہوں تو ان کو کرنا منع نہیں ہے، لیکن بحث کرنے کے لیے یا کٹ حجتی کے لیے اس سے روکا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 104. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنی اللیث قال حدثنی سعید عن ابی شریح انہ قال لعمر ابن سعید وهو یبعث البعوث الی مکہ اذن لی ایھا الامیر احدثک قولا قام به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغدا من یوم الفتح. اتنا دیکھتے ہیں. ہم سے عبداللہ بن یوسف مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے ابن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابی شریح سے جو صحابی تھے انہوں نے عمر بن سعید سے کہا جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا، وہ مکہ پر فوجیں بھیج رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ اے امیر مجھ کو اجازت دے میں تجھ کو ایک حدیث سنا دوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی. سمعتہ اذنایا، اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا. ٹھیک ہے، یعنی ووعاہ آپ نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا ہوگا، ویا یعنی کسی جگہ پر محفوظ کر لینا، یا چھوٹے پرس وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو محفوظ کر لیا میرے دل نے. وَأَبْصَرَتْهُ، اور عَيْنَايَ حَيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ، اور میری دونوں آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. حامد اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے تعریف کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور تعریف اور خوبی بیان کی. ثم قال، پھر کہا ان مکہ حرمها اللہ ولم یحرمها الناس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا. یعنی یہ جو اس کا ہم تعظیم کرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بها دما، تو کوئی بھی شخص جو اللہ اور پچھلے دن یعنی آخرت کے دن پر قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو وہاں خون بہانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ مکہ حرم کا ایک احترام ہے، اور اس احترام میں یہ شامل ہے کہ وہاں پر خون نہیں بہایا جائے گا. ولا یعضد بها شجرۃ، اور نہ ہی وہاں پر کوئی درخت کا کاٹنا. فإن أحد ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا فقولوا، تو پھر اگر کوئی تم سے ایسا کرنے کی یہ دلیل لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لڑے تھے، یعنی آپ جانتے ہیں نا فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر داخل ہوئے، لیکن اس میں بھی اللہ کے حکم سے بہت ہی کم خون بہا تھا اور مکہ فتح ہو گیا تھا. فقولو، تو اس کو کہو، یعنی اگر کوئی تمہیں آگے سے یہ جواب دے کہ میں بھی مکہ میں خون بہا سکتا ہوں نعوذ باللہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، تو تم اس سے کو کہو گے ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یأذن لکم، کہ بے شک اللہ نے تو فتح مکہ کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور مجھ کو بھی صرف دن کی ایک گھڑی کے لیے اجازت دی گئی تھی.
ٹھیک ہے، یعنی سارا دن یہ اجازت نہیں تھی، بلکہ دن کی ایک گھڑی میں، اور یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا تو وہ گھڑی ختم ہو گئی تھی۔ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب، تو اس کی حرمت اس کے بعد آج ویسی ہی ہوگی جیسے کل تھی، تو جو شخص یہاں حاضر ہو وہ اس کی خبر اس کو دے دے جو غائب ہے، یعنی جو اس وقت سننے والے تھے۔ اور یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں نا، یہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور میں نے، میرے کانوں نے سنی، میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے تھے تو میری دونوں آنکھوں نے دیکھا، یعنی یہ پوری وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں نے یہ سنی ہے بات۔ فقال لی ابی شریح، تو لوگوں نے ابو شریح سے پوچھا، ما قال امرون، تو عمر نے اس کا کیا جواب دیا؟ قال، ابو شریح نے کہا، انا عالم منک یا ابا شریح، کہ اے ابو شریح میں تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، یا لا یعید عاصیا ولا فارا بدم، کہ مکہ گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو جو خون کر کے بھاگے، ولا فارن بخربتن، اور نہ ہی وہ جو چوری کر کے بھاگے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر آپ کو پتہ نا، جب فتنوں کا دور شروع ہوا تھا تو ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مکہ میں لوگوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی تھی۔ عمر بن سعید یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا، اس نے یزید کے حکم سے مکہ پر فوج کشی کی، یعنی کہ خون بہانا چاہا۔ تو جب وہ ابو شریح نے اس کو یہ حدیث سنائی تو کہاں وہ سننے والا تھا، آگے سے کہنے لگا کہ یعنی کہ وہاں پر کوئی بھی، یعنی مکہ جو ہے وہ پناہ نہیں دیتا گناہ گار کو، اور نہ ہی اس کو جو خون یا چوری کر کے بھاگے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ کس پر الزام لگا رہا تھا؟ عبداللہ بن زبیر پر، حالانکہ عبداللہ بن زبیر تو 1000 درجہ افضل تھے، اور اول تو صحابی ہیں، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، دیندار اور پرہیزگار ہیں۔ تو سبحان اللہ، اب یہاں پر جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے نا، کہ جو علم کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کا علم ہو اور آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اس کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے تو آپ اپنا رول پلے کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے یہی پوچھ ہے جو یہاں پر آ رہا ہے، وَلِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو گواہ ہے جو وہ بات سن رہا ہے وہ غائب کو پہنچا دے، یعنی غائب وہ جو وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہی امر بن معروف و نہی عن المنکر ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے جس حد تک ممکن ہے۔ اور قیامت کے قریب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس بات سے لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں، انہیں صرف اپنی زندگیوں کی فکر رہ گئی ہے، اور گھر میں بھی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یعنی باہر کے لوگوں کو تو روکنا دور کی بات۔ پہلے زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں باہر نکلتے تھے تو بڑی بوڑھیاں سڑکوں پہ، یعنی کبھی کبھار پنچات یا ایسے لگا کے بیٹھی ہوتی تھی نا، تو کسی کو ٹوک بھی دیتے تھے اگر اس نے غلط ڈریسنگ کی ہوتی تھی یا وہ غلط زبان استعمال کر رہے ہوتے تھے، یعنی جو بیسک مینرز ہیں نا، جو ادب آداب ہیں، وہ بڑی بوڑھیاں سکھا دیتی تھیں، وہ اس کی ذمہ داری جیسے لیے ہوئے ہوتی تھیں۔ اور پھر یہ کہ کوئی بچی جوان ہوتا تھا تو ان کی نکاح کی ان کو بہت فکر پڑ جاتی تھی، وہ بھی کس لیے تھا؟ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جوں آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ تیز ہوتا چلا گیا اور سب کے سب ہی اس میں ہی آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہ صورتحال ہے کہ کوئی کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے، نظر بھی آ رہا ہو کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر روکا ہے، اور آپ کو اس کا علم ہے اور آپ اس کو بتا ہی نہیں رہے ہیں، یعنی آپ اس کو بہکنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، یا وہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ سے حکمت کے مطابق یہ کام کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بتانے کی ہمت کر لی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ آگے سے لوگوں نے پوچھا بھی کہ اچھا ابی شریح آپ کو جواب کیا دیا اس نے، تو اس نے جو بھی جواب دیا پھر اس سے انہوں نے وہ نہیں کیا، بحث مباحثہ نہیں کیا، کیوں حالانکہ کرنے کو کہہ دیتے کہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ جیسی تم بات کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے، حکمت بھی سمجھ آتی ہے۔ اور یہی واقعہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو تو چھوڑا اور کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال لا، پھر وہ حیران رہ گیا کافر جو تھا۔ ٹھیک ہے، تو حکمت کے ساتھ ہم نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دوسری بات جو یہاں سے سمجھ آ رہی وہ یہ ہے
کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے اور وہ کہہ رہے کہ یہ حدیث ہے اور وہ حوالہ بھی دے رہا ہے اور آپ اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو جھٹلا دیں، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی انسان کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات کوئی بدعت میں پڑا ہوتا ہے، کوئی اس سے نکالنے کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے لیکن وہ اس سے نکلتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 105، حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہابی قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابن ابی بکرۃ عن ابی بکرۃ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن دماءکم واموالکم قال محمد واحسبہ قال واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب وکان محمد یقول صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالک الا هل بلغت مرتین۔ اور یہاں پر جو باب ہے وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اسی باب کی یہ اگلی حدیث آ رہی ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب شخص کو علم پہنچائیں، یعنی جن تک وہ علم نہیں پہنچا۔ اور اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات آپ ایک کلاس میں 2 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ نہیں آئے ہوتے، تو آپ جو سیکھیں ان کو بھی پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سے اس میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال، محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعْرَاضُكُمْ کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں، یعنی تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، یعنی کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا ناحق، نہ کسی کا مال چوری کرے گا ناحق یا غصب کرے گا۔ مختلف باطل طریقے ہیں نا مال ہتھیانے کے، وراثت کو ہتھیایا جاتا ہے، حق مہر کو کھا لیتے ہیں، اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی عزتیں، خواہ اس میں جو آخری حد آ جاتی وہ بھی، اور اسی طرح دوسرے کی ویسے ہی زبان سے آپ بری اس کی بے عزتی کریں، یہ سب کچھ بھی جو ہے اسی میں ہے کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور آبروئیں بھی فرمایا کہ تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد یعنی راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ تو پہلی بات تو وہی آئی ہے جو کتاب العلم کے حوالے سے سیکھنے والی ہے کہ جس بات کا آپ کو پتہ ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اس کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو وہ مفہوم ہے اس بشارت کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اسے آگے پہنچائے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی حکم آپ سے تو ریلیٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ بوجھ زیادہ ہو، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے آگے پہنچا سکیں، تو ضرور یہ علم لیں، کیونکہ علم تو بہت واسٹ ہے نا وحی الہی کا۔ اس میں بعض اوقات کاروبار کے حوالے سے بہت سے احکامات آتے ہیں، بعض اوقات حج اور عمرہ کے، اور یعنی بے شمار ایسے اعمال کے بارے میں بھی احکامات آتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم ان سے نہیں گزرے ہوتے، لیکن اگر آپ تک کوئی اپروچ کرتا ہے اور آپ کو وہ علم ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور یہی بات کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فی زمانہ عورتیں صرف ایک ہی وہ چہرے کی تر و تازگی کے لیے کس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، یعنی فیشل ہے، اسکرب ہے، اور اس میں پتہ نہیں آگے کیا کیا چیزیں نکل آئی ہیں، اور آگے جیسے عید آنی ہے اور اس سے پہلے تو لگتا ہے کہ ہر خاتون چاہتی کہ وہ پری نظر آئے، اور یعنی کہ شیطان نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر اتنا زیادہ ان کاموں میں لگا دیا کہ انسان ہر وقت اپنی جسمانی خوبصورتی اور ٹپ ٹاپ میں ہی لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کے چہرے ویسے ہی پر نور ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 106، حدثنا علی ابن جعدی قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربعیہ ابن حراش یقول سمعت علیا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ اور اس کا باب ہے اسمی من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اس کا گناہ کیسا ہے، کس درجے کا ہے۔ علم کی بات ہو رہی ہے نا، اور علم سکھانے کی بات ہو رہی تھی۔
تو اس بات کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ جو علم آپ آگے پھیلا رہے ہیں اس کی آپ کے پاس دلیل اور سند ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو گولڈن چین سے نہیں لے رہے، صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے، تو صحائح ستہ سے تو ہو وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کی احتیاط بھی ضروری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ غلط علم کیوں پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا اتنا واسٹ ہے کہ وہ آپ ایک ٹک، آپ کو ایک بات اچھی لگی ہے، آپ نے بنا سوچے سمجھے کسی دوسرے کو فارورڈ کر دی، ٹھیک ہے؟ اور وہ چاہے جھوٹ ہی ہے، اور پھر یہ کہ جس کو فارورڈ کی ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ اس وقت کس سچویشن میں ہے، کن چیزوں سے گزر رہا ہے، اور یعنی اس پہ اس بات کا کیا اثر ہوگا جا کے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں سے بھی رکنا چاہیے۔ علم پھیلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ہر ایک کو، یعنی جس کو نہیں بھی ضرورت ہے، اب یہاں پر تو اس کی بات ہو رہی نا کہ ایسی بات کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حکمت سیکھنے کی بات ہے کہ جو علم جس شخص کو چاہیے ہی نہیں ہے اس پہ ضائع نہ کریں، کسی بچے کو اس کی ضرورت ہی نہیں اس کا نہ دیں، ٹھیک ہے؟ صرف اپنا روب جھاڑنے کے لیے نہیں آپ کو کہا جا رہا کہ آپ حدیث کو آگے بیان کریں، کیونکہ اب پتہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ ریسنٹلی ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ مجھے نا ایک میسیج آیا جس میں نا کسی خاتون نے یہ کہا ہوا تھا کہ رمضان آ رہا ہے تو میں تو بڑی ڈاؤن فیل کر رہی ہوں کہ اب مجھے اتنی کوکنگ کرنی ہے، اور میرے ساتھ والی نے بھی ایسی باتیں سنی ہیں، وہ اس کا بھی یہی حال ہے، 2-3 دن سے ہم نا اسی پریشانی میں ہم گزر رہے ہیں، اور نیچے ایک لمبی ڈیٹیل تھی کہ یعنی کہ اتنا، یعنی جو بھی چل رہا ہوتا ہے نا رمضان میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بتا رہی تھی وہ کہ کام والی رکھوانی چاہیے، یہ کرنا، یعنی کہ ایک لمبی ساری ڈیٹیل۔ میں تو اس میسیج کو پڑھ کے تھک گئی، میں نے تھوڑا پڑھا اور اس کے بعد میں نے کہا یہ عورتوں کو خراب کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں آپ، وہ بندی پتہ نہیں کس فیز میں سے گزر رہی ہے، وہ بمشکل، بجائے یہ کہ اس کو ہم صبر کی تلقین کریں، اس کو ہم یہ لگا دیں کہ اب دوسروں کو دیکھو بھئی کہ وہ تمہیں ٹائم نہیں دیتے اس لیے تم رمضان کی عبادات نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے؟ اور عموماً ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہم عمل تو خود نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کا بلیم ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ مجھے ہر وقت کوکنگ میں لگائے رکھتے ہیں تو نہ میں تراویح کر پاتی ہوں، نہ میں، لیکن آپ کیا دیکھتی نہیں ہیں کہ خواتین ویسے موبائلز پہ کتنا بزی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے کسی بات کو آگے فارورڈ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات دوسرے کے گھر میں فتنہ ہی کھڑا کر دے، ٹھیک ہے؟ کہ اس بندی کو نعمتیں تو بھول جائیں اور اس کو بس یہی یاد رہ جائے کہ میں تو بڑی بیچاری ہوں جو میں کچن میں ہی لگی رہتی ہوں اور مجھے تو عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ بھئی آپ دوسروں کو ٹائم کو مینیج کرنا سکھائیں، اور ان کو چھوٹی چھوٹی احسان، یہ والی احادیث ان تک فارورڈ کریں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک ٹیبل تھی نا جی لبنہ آپ میوٹ کر لیں۔ اچھا، تو اب اس میں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے، کوئی حدیث آئی ہے، تو اگر تو وہ اتھینٹک نہیں ہے یا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے ایسا، اور خاص طور پر یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اللہ کے رسول کی بات کہہ کے فارورڈ کر رہی ہیں، تو فل یلج النار، تو وہ اس کا ٹھکانہ وہ کہاں پر ہے؟ وہ دوزخ میں داخل ہو۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے ہمیں بچا لے۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 107، یہ میں اب جلدی سے ساری پڑھ جاؤں گی کیونکہ بات اس میں ایک ہی آ رہی ہے، لیکن اس کی کیا کیا انجام ہو سکتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن جامی ابن شداد عن عامر ابن عبداللہ ابن زبیر عن ابیہ قال قلت للزبیر انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان قال اما انی لم افارقہ ولکن سمعتہ یقول من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گناہ کس درجے کا ہے کہ زبیر سے عرض کیا کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں، کہا میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے
کہ میرا کم حدیث بیان کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں رہی، یعنی میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، یعنی یہ بات نہیں تھی کہ میں آپ سے دور دور رہتا تھا، میں آپ کے پاس ہوتا تھا، لیکن میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی احتیاط تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ صحابی کا طرز عمل کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں بات پوری طرح سے پتہ بھی نہیں ہوتی، بات پہنچی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو آگے فارورڈ کرنے میں کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر رک کے سوچا کریں کہ پہلے تو میں اس کی دلیل چیک کروں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ چیک کروں کہ یہ جو مجھے بار بار اکساہٹ آ رہی ہے کہ یہ بہت اچھا میسیج ہے اور دوسرے کو بھیجنا ہی چاہیے، تو اس کے میں پروس اینڈ کونس نوٹ کروں پھر بھیجوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، لیکن میں کیوں نہیں بہت زیادہ حدیث بیان کرتا، کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ جو انہوں نے یاد رکھی اور پھر آگے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 108، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال انس انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا گناہ کتنا زیادہ ہے کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے عبد العزیز کے واسطے سے نقل کیا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ ان کی والدہ ان کو 10 سال کی عمر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئی تھیں، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، آپ کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن کس بات نے ان کو بہت زیادہ حدیث بیان کرنے سے روک دیا تھا؟ اسی بات نے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے نا، کہ کچھ لوگ بہت اچھا یاد رکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، اسے محفوظ کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کو بہت خوبصورتی سے آگے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ کسی اور کام میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اللہ مجھے تو ایک یاد ہے، وہ جو انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، لیکن ان کے عمل میں ہم نے دین کو سیکھا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ یعنی کہ امیر المومنین ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان سے بھی احادیث کا ذخیرہ اتنا نہیں ہے، لیکن ان کے عمل میں وہ سب کچھ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کو کسی حدیث کے بارے میں آپ شیور نہیں ہیں تو اس کو صرف اس وجہ سے کہ ہاں دوسرا مجھے کہے گا اس کو تو علم ہی نہیں ہے، یا ایسی بات، یا تکبر یا حیا کی وجہ سے تو کہ اس کو آگے فارورڈ کر دیں، ایسا بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب او دی ساس آ رہی ہے تو میں ذرا ادھر ہے۔ جی آگے حدیث ہے، اچھا 109 نمبر حدیث ہے۔ حدثنا مکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ من مقعدہ من النار۔ وہی بات ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی کے بارے میں اگلی بھی حدیث ہے، حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو وانا نے ابی حسین سے کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ محمد نام تو رکھا جا سکتا ہے
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جیسے قاسم تھے، ابو القاسم کو نیت نہیں رکھی جائے گی، ٹھیک ہے. اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یعنی وہی بات ہے کہ کوئی جھوٹ نہ اٹھ کے بول رہا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سیرت کی کتاب سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جس نے وہ پڑھی ہوگی وہی پہچان سکے گا کہ خواب میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا. اور آخری بات وہی جو پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں اپنے ہاتھوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ بہت سی جو فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اور بہت سے گناہ اور بعض اوقات وہ چیزیں جو کہ بڑے فتنوں کی طرف لے جاتی ہیں وہ زبان سے ہی پھیل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات آپ کی کہی گئی بات کسی ایسے تک چلی جائے جو کہ پتہ نہیں کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک جگہ سے بات دوسری جگہ اور آگے سے آگے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بعض اوقات دو پارٹیز کے درمیان آپ صلح، یعنی دو پارٹیز کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ ایک پارٹی کی بات سن کے کوئی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں نا کہ میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، ہر وقت موبائل موجود ہے، ہر وقت ہم میسیج کر سکتے ہیں، لیکن اس پر بہت زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. یہ تو عام باتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اپنی بھی تربیت کر رہی ہوں اور آپ کی بھی، کہ بہت محتاط ہوں. ان تمام چیزوں کا ہم نے وہاں پر جا کے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر حدیث کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت ہی احتیاط والا ہے کہ جب بھی کسی حدیث کو آگے بھیجیں تو اس کی پوری طرح سے تسلی کر کے، ٹھیک ہے. اور اب الحمدللہ آپ کے پاس یہ سارے موجود ہیں اور نمبرز نیچے آ رہے ہوتے ہیں، حوالے پورے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق انشاءاللہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈرنے والی بھی بات نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم نے یہ حدیثیں چونکہ پڑھ لی ہیں تو اب ہم آگے کوئی بات نہیں بتائیں گے. جو احادیث تو آپ صحیح احادیث کے ذخیرے سے خود اٹھاتے ہیں نا اور فارورڈ کرتے ہیں، وہ تو الحمدللہ آپ کرتے رہیں نا، روزانہ کی کوشش اپنی جاری رکھیں. ایک حدیث تو آپ کے اسٹیٹس پر ضرور ہو، ایک آیت ہو یا کچھ ہو، ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں آپ تک دوسروں کی طرف سے آ رہی ہوں اس میں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو نہیں پتہ وہ کوئی بدعت ہے یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی ہوئی بات ہے اور آپ اس کو آگے بھیج رہے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.